چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی. کیا ہے کہ اعمال کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس ثواب کے زیادہ یا کم ہونے کا دار و مدار اور انحصار وہ عمل کا زیادہ ہونا یا عمل کا قیمتی ہونا نہیں ہوتا. دار و مدار وہ مصلحت ہوتی ہے جو اس عمل میں یا عبادت میں پوشیدہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اس عمل کا محرک کیا ہے. محرک جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو آئی ولایت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایک تو زیادتی یہ کی گئی ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ ہے اس میں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی صرف کا جو لفظ ہے وہ انما سے سمجھا جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمہارا ولی تمہارا ولی خدا ہے، رسول ہے، اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ ترجمہ ہے. اچھا، قرآن میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وهم راکعون. خدا، رسول اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، خشوع خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سمجھ گئے دونوں ترجموں میں فرق؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ایک، دوسرا حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یؤتون الزکاۃ وهم راکعون، زکوٰۃ دیتے ہیں خشوع اور خضوع کی حالت میں. میں نے قرآن میں دیکھا پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک، ماں سوائے اس جگہ کے جہاں پر رکوع کا معنی خشوع اور خضوع کیا جاتا ہے، قرآن کی کسی آیت میں بھی رکوع رے کاف عین یہ خشوع خضوع کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، جھکنے کے معنی میں استعمال ہوا. جھکنے کے معنی میں استعمال ہوا. یہ پھر یہ زیادتی ہوئی ہے، اور بھی عرض کروں گا کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پتہ چلا جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیر گئی کہ علی نے حالت رکوع میں ایک انگوٹھی دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سطر پر مشتمل آیت نازل کر دی ہے جو ہمارے کتابوں میں آیہ ولایت کے طور پر مشہور ہے. آیہ ولایت میں اپنے جنوں کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. یہ جو ترجمہ قرآن تیار ہو رہا تھا، ترجمہ قرآن، یہ آپ حضرات باخبر رہیں کراچی کے ایک فاؤنڈیشن جس کا نام العلم فاؤنڈیشن ہے، میمن برادری سے اس فاؤنڈیشن کا تعلق ہے. انہوں نے بقول ان کے 50 اہل سنت اور شیعہ ترجموں کو سامنے رکھ کر اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ترجمہ قرآن تیار کیا. اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا. مطالعہ قرآن حصہ اول، حصہ دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم. مطالعہ قرآن اس کو تیار کیا انہوں نے. اس کو تیار کرنے کے بعد پھر اس کو مزید تمام مسلمانوں کے لیے قابل عمل بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی. اس میں
اہل سنت میں بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، جماعت اسلامی جو ہے تو دیوبندی، وہ نعروں میں صرف نعرے تکبیر لگاتے ہیں، نعرے رسالت بھی نہیں لگاتے بس۔ اچھا جی، لیکن ان کا اپنا نمائندہ ہوتا ہے، کمیٹی میں ان کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو وفاق المدارس ہے وہ الگ ہے۔ دیوبندی حضرات کی وفاق المدارس الگ ہے، دیوبندی میں جماعت اسلامی کی الگ ہے۔ اچھا جی، تو شیعوں کی طرف سے بھی نمائندہ ہے، اس میں شیعوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اس میں یہ آپ کا ہمارا جو جامعۃ الکوثر ہے، یعنی ایجوکیشن چوک کے پاس، اس کے بالکل سامنے وہ MCC کی بلڈنگ ہے، وہاں ہماری میٹنگ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے شیخ صاحب شیخ محسن الدین نجفی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے پیشکش کی ان علماء کرام کو کہ آپ یہ والی میٹنگ ہر مہینے میں ایک دفعہ ہماری میٹنگ ہوتی تھی۔ اچھا، یہ جو ترجمہ قرآن ہے یہ موجودہ قرآنی سپاروں کی ترتیب سے نہیں ہے، تاریخ انبیاء سے یہ شروع ہے، تاریخ انبیاء سے۔ ایک دفعہ انہوں نے پیشکش کی کہ آپ یہ میٹنگ ہمارے پاس کریں جامعۃ الکوثر میں، ہمیں میزبانی کا شرف بخشیں۔ وہ مان گئے، آئے اور وہاں انہوں نے میٹنگ کی۔ اگلی میٹنگ بھی انہوں نے پھر جامعۃ الکوثر میں کی، پھر شیخ صاحب نے پیشکش کی، ابھی تو کافی کام باقی ہے، جب تک یہ آپ میٹنگ کرتے ہیں یہ قرآن کا ترجمہ کا کام مکمل نہیں ہوتا، یہ ہم چاہتے ہیں قرآن کی خدمت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، اور ہمیشہ آپ کی میٹنگ اب 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 2.5 سال لگتے ہیں، وہ جامعۃ الکوثر میں ہو۔ وہ مان گئے۔ دوسری میٹنگ بھی جامعۃ الکوثر میں ہوئی۔ دوسری میٹنگ میں کھانے کا وقفہ تھا، کھانے کے وقفے کے بعد شیخ صاحب نے یہ کام کیا کہ وہ سکردو میں ہمارا ایک دارالحفاظ ہے جہاں بچوں کو قرآن حفظ کیا جاتا ہے، اس کے 3 چھوٹے جتنے بچے حافظ قرآن تھے ان کو لا کے کھڑا کیا، اور یہ جو آئے ہوئے تھے علماء کرام، دیوبندیوں کے نمائندے، اہل حدیث کے نمائندے، بریلوی کے نمائندے، جماعت اسلامی کے، اور بھی ایجوکیشن کے آدمی تھے، پڑھے لکھے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ ان بچوں سے آپ جہاں سے چاہیں قرآن پوچھیں۔ اچھا، پوچھا انہوں نے، وہ چھوٹی 2 آیتیں پڑھی، سب آگے پڑھو، فر سنایا انہوں نے۔ تینوں بچوں میں سے کسی نے بھی کہیں تامل رکا نہیں، سب جب سنا چکے تو پھر شیخ صاحب نے کہا کہ ان سے موضوعات کی مناسبت سے آیت پوچھیں، تقویٰ کے بارے میں، امامت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں۔ تو مجھے یاد ہے، کبھی نہیں بھولوں گا، پہلے تو اس آیت کی شان نزول آپ کو خدمت میں عرض کروں، لوگ آ کے رسول خدا کا حق ضائع کرتے تھے، ایک آدھ مسئلہ پوچھا اور پھر بیٹھ گئے، رضے کا نام نہیں لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، جو نجوا کہتے ہیں راز و نیاز کو، سرگوشی، راز و نیاز، خلوت میں جا کے کسی سے باتیں کرنا، راز و نیاز، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ آج کے بعد جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے راز و نیاز کرنا چاہے، اللہم صلی اللہ محمد و محمد، وہ جانے سے پہلے 1 درہم صدقہ دے گا، 1 درہم صدقہ۔ اب مجھے نہیں اندازہ اس زمانے میں 1 درہم کی کیا ویلی تھی، کوئی گوشت آتا تھا، چینی آتی تھی، کپڑے آتے تھے، 1 درہم 1 مہینے تک سوائے امیر المومنین نے اس شرط پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ امیر المومنین 1 درہم لے جاتے تھے اور راہ نیاز کرتے تھے، باقی اس کے بعد رسول خدا فارغ بیٹھے ہیں۔ پھر جب خدا نے دیکھا کہ یہ بدبخت وہ رسول کے فیض سے ہی بہت محروم ہو رہے ہیں، پھر خدا نے پابندی اٹھائی۔ یہ جو قرآن کی بعض آیات منسوخ ہوئی ہے نا، یعنی ایک حکم، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، بعد میں کسی وجہ سے اس کو نسخ کر دیا، وہ حکم اور وہ پابندی اٹھا دی، ان میں سے ایک یہ آئی نجوا ہے، پابندی لگائی، فقدموا بین یدی النجوا، بین نجوا کو صدقہ، اپنے حضرت کے پاس راز و نیاز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ پیش کرو، صدقہ راہ خدا میں صدقہ دے دو۔
ایک مہینے تک کوئی نزدیک بھی نہیں گیا رسول خدا کے گھر کے، اور امیر المومنین اس پر عمل کرتے رہے۔ اور جب بعد میں خدا نے دیکھا کہ یہ کنجوس نہیں قریب جاتے، پھر یہ پابندی اٹھائی۔ اچھا، فیصل آباد سے جو ایک مولانا صاحب آتے تھے، مولانا نجیب اللہ طارق، انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ بتاؤ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا؟ اس بچے نے آئے نجوہ پڑھ دی جی۔ اچھا، پھر دوسرے نے پوچھا کہ اچھا بھائی حضرت امیر المومنین کی خلافت پر کوئی وہ آیت پڑھے؟ یہ آیت اس نے پڑھ کے سنائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی۔ اس کے بعد نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، وہ بھی اپنے دروس میں، اپنے خطبوں میں میرا نام لیے بغیر جو باتیں میں نے میٹنگوں میں کی ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں، مناسب نہیں ہے نام لینا، میں بھی نام لیے بغیر عرض کروں گا کہ ان میں جو دیوبندیوں کا نمائندہ تھا اس میٹنگ میں موجود تھا، جس میں پوچھا ہمارے بچوں سے، ہاں بھائی وہ قرآن سناؤ، اچھا موضوعات سناؤ۔ بعد میں 2 مہینے کے بعد میں نے ایک وہ یوٹیوب پر ان کی کلپ دیکھی، تو پتہ نہیں درس قرآن دے رہے ہیں، بخاری دے رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہے نا یہ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا، قرآن یاد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شیعہ حافظ قرآن ملے اور مجھے آ کے قرآن سنائے، میں اس کا ٹیسٹ لوں گا، اگر اس نے قرآن سنایا میں اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ ابھی مزید میٹنگ ہونی ہے، میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر مزید میٹنگ ہوتی ہے میں 2-4 لڑکوں کو پھر بھرے پڑے ہیں پنڈی اسلام آباد ہمارے حافظان قرآن سے، ان کو باہر بٹھاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ حضور حضرت یہ بچے آئے ہوئے ہیں، ان سے قرآن سن کے اپنے شیعہ ہونے کا مہربانی فرمائے، ورنہ پھر یہ غلط بیان بازی جو ہے وہ بند کرے، چھوڑ دیں۔ بابا غلط ہوئی تھی آئی ولایت نازل ہوئی۔ اچھا، لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہ انگوٹھی کتنی قیمتی ہوگی، جس قرآن خدا کے دینے کے نتیجے میں پوری آیت نازل ہوئی ہے، کمیٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی جس طریقے سے کمیٹیاں بناتے ہیں نا، کمیٹی بنائی گئی کہ تحقیق کرو کہ اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی جس کو علی نے راہ خدا میں دیا اور اس کی وجہ سے آئی ولایت نازل ہوئی۔ کمیٹی نے رپورٹ دی، دن لگے مہینے لگے، رپورٹ یہ دی گئی کہ جو انگوٹھی علی نے پہن رکھی تھی اس کی قیمت ملک شام آج کی سوریہ کے 1 سال کے ٹیکس اور مالیات کے برابر تھی۔ آپ بھی آپ میں سے بھی بات نے داد دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہی سمجھیں کہ چونکہ انگوٹھی قیمتی تھی اس لیے آیت نازل ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ امیر المومنین وہ جو اپنے غلام کو ساتھ لے کے مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں اور 2 جوڑے کپڑے خرید کے لاتے ہیں اور قیمتی کپڑا غلام کو دیتے ہیں، تو جوان ہے، اور سستا کپڑا خود امیر المومنین پہنتے ہیں، وہ ایسی انگوٹھی پہن نہیں سکتے جس کی قیمت شام کے 1 سال کے ٹیکس کے برابر۔ رسول خدا نے فرمایا ہوا تھا، آپ بھی عمل کریں، ہم سب کوشش کریں، یا علی تختم بالعقیق الاحمر، علی سرخ عقیق پہنا کرو۔ یقیناً امیر المومنین نے رسول خدا کی وصیت پر، نصیحت پر عمل، ہدایت پر عمل کی ہوگی۔ سرخ عقیق ہوگی، کون سی دنیا کی سرخ ایسے عقیق ہے جس کی قیمت وہ ملک کے شام کے 1 سال کے ٹیکس کے برابر ہے۔ سونا ویسے بھی مرد اور اس کا استعمال حرام ہے، بات یہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی مانا کہ یہ آئی ولایت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی۔ سورہ بہت زیادہ بڑا سورہ لمبا ہے، یہ آئی ولایت
ایک سطر پروف نہیں کرنی ہے، ایک سطر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. موٹا موٹا لکھا تو 1.5 سطر میں لکھی جائے گی، باریک لکھا تو شاید 1 سطر سے بھی کم آئے گی. سورہ طہر پورا سورہ ہے، اس کے آیتوں کو میں نے نہیں گنا. وہ سورہ طہر جو اہل بیت پر نازل ہوا پورا سورہ، اس میں کتنی قیمتی انگوٹھیاں دی گئی تھی. پورے عرب ممالک کے 1 سال کے ٹیکس کے برابر وہ 3 ٹائم کا کھانا کی قیمت تھی. 3 ٹائم کھانا بھی دیا تھا نا، نہ گرمانی تھی. حسن حسین کو اللہ تعالیٰ نے اگر شفا دی، 3 دن روزہ رکھیں گے. پہلے دن روزے کے بعد افطار کی تیاری ہوتی کی تھی. یتیم آ جاتا، دوسرے دن اسیر آ جاتا، تیسرے دن فقیر آتا ہے. اور پورا سورہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر 3 ٹائم کی روٹی کے نتیجے میں پورا سورہ ان ہستیوں کی شان میں میں نے نازل کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ راہ خدا میں کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں راہ خدا میں کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کسی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں، نہ کسی صلہ اور جزا اور معاوضہ کی توقع رکھتے ہیں. اللہ علمی زبان میں کہتے ہیں ایک عمل کا حسن ہوتا ہے، ایک عامل کا حسن ہوتا ہے. خدا کسی عمل کو قبول فرماتا ہے، کسی کو قبول نہیں فرماتا، کسی عمل کا زیادہ ثواب دیتا ہے، کسی عمل کا کم. اس کا دارمدار اور انحصار صرف عمل کے حسن کو نہیں دیکھتا، وہ عامل کے حسن اور اس کے خلوص نیت کو دیکھتا ہے. اللہ خلوص نیت کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی عبادت کا اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنے گناہ بخشتا ہے. یہ صلوات کے بارے میں چھوٹا سا فرمان آپ کو سنانا تھا، اس لیے یہ میں نے تمہید باندھی ہے. رسول خدا نے فرمایا، بہار کے جلد نمبر 91 میں ہے، من صلی علیہ مرتن. اس کو بیان کروں بشرطی کہ آپ اس پر تعجب نہ کریں، تعجب نہ کریں یہ کیسا ہو سکتا ہے. ایسی اور درجنوں روایات ہے، درجنوں روایات. من صلی علیہ مرتن، جو 1 مرتبہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجے، لم یبقى من ذنوبہ ذرہ، اس کا 1 ذرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتا. یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے. بہت سارے مومنین ابھی ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہوں گے، اور نہیں بھی ہوئے تو ہونا چاہیے کہ وہ بعض گناہ ہوتے ہیں کہ جو صلوات کے نتیجے میں بخشے جاتے ہیں، بعض گناہ ہوتے ہیں جو امیر المومنین کے فضائل کو سننے کے نتیجے میں یا پڑھنے کے نتیجے میں، مطالعے کرنے کے نتیجے میں بخشے جاتے ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس میں تلافی ہوتی ہے، حقوق الناس ہوتے ہیں. جب تک حقوق الناس کو ادا نہیں کریں گے، 1 مرتبہ صلوات بھیج کے اپنے آپ کو اس حق سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور نہ علی کی ایک فضیلت کو بیان کر کے اب حقوق الناس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں مجبور ہو کے اور دل برداشتہ ہو کے یہ معروضات شکوہ گلہ جو ہے نا، یہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ادھار سارے سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ بہت ہماری مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کل میں نے عرض کیا تھا تو اس کی تحریف کی 2 قسمیں ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں. یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو گفتگو ہو وہ ایک گرد غبار کی صورت میں نہ ہو. مجلس ختم ہو تو گرد غبار بیٹھ جائے، آپ نکلے تو آپ کے پلے کچھ نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری دعا ہے کہ صادق آل محمد کی یہ دعا ہم سب کے شامل حال رہے. فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اپنی رحمت نازل فرمائے اس آدمی پر یا ان آدمیوں پر. یہ من جو ہے نا، عربی میں من ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بہت سن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
خدا رحم کرے اس آدمی پر جو ہمارے عمل کا احیاء کرے. اس کے لیے بھی من کا لفظ استعمال ہوتا ہے. خدا رحم کرے ان لوگوں پر, ان مومنین پر جو ہمارے عمل کا احیاء کریں. قیل وما احیاء امرکم یا ابن رسول اللہ, یہ آپ کے عمل کا احیاء, امر معاملہ مسئلہ, احیاء زندہ کرنا یا زندہ رکھنا. وما احیاء امرکم, یہ آپ کے امر کے احیاء کا مطلب کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے ہم سب نے. اور نواسۂ پیغمبر کے مقدس قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس پر عمل کریں. اور نواسۂ پیغمبر کی قربانی کا جو مقصد اور ہدف ہے, یعنی معاشرے کے اندر سے جہالت کو دور کرنا ہے اور ضلالت اور گمراہی کی تاریکی سے لوگوں کو نکالنا ہے. یہ وہ یونیورسٹی ہے علمدار ٹرسٹ کے اندر جی مجلس ادا کی صورت میں, جہاں سے فرمایا احیاء امر کا مطلب یہ کہ تم کتابیں پڑھ کے مستند علماء کرام سے پھر مشافہی استعمال کر کے مستند علماء کرام کی ضرور کو ویڈیو کو سن کے محمد اور آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہو, ان کو حاصل کرو اور حاصل کر کے اس کے دنیا کے سامنے پیش کرو. ایسے آدمی کے حق میں امام نے دعا مانگی ہے, خدایا اس پر رحمت نازل فرما جو ہمارے عمل کا احیاء کرے. اور اتنا سنہری موقع ہے. میرا خیال میں سوشل میڈیا کا جتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے اتنا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ نقصان ہوا ہے. واویلا مچا ہوا ہے, واویلا. وہ ایک بندہ وہ مصر کے عالم دین بڑا قابل قدر ہے, اس کو جا کے کہتے ہیں کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں, لوگ شیعہ ہو رہے ہیں, آپ خبر لے لیں. وہ کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی بھائی, ہونے دو. بڑے وائس چانسلر یا اس کے بعد کا بندہ ہے, کہتے ہونے دو, کیا فرق پڑتا ہے, ان کو شیعہ ہونے دو. یہ ایسے نہیں ہوتا. وہ نائجیریا میں کتنے ہوئے ہیں بغیر کسی مناظرہ کے, بغیر کسی کی دلاداری کے, بغیر کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنے کے, صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے صحیح فضائل بیان کرنے کے نتیجے میں نائجیریا جہاں کوئی نام کا بھی نہیں ہوتا تھا, لاکھوں کی تعداد میں مکتب اہل بیت پیدا ہوئی. یہ پیروکار جی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے کیا تعریف کی, تحریف کی, دو قسمیں کی, ایک لفظی تحریف اور ایک معنوی تحریف. لفظی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو نکالیں یا اپنی طرف سے کوئی آیت بنا کے قرآن میں شامل کریں, یا سورہ, یا جیسے ہم کو کہا جاتا ہے بھائی 40 سفاروں کو جو ہے نا بحال کر, وہ 40 سفاروں والی بات بھی اگر عرض کروں گا تو پھر شکایت ہوگی. وہ ماجرا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی. تحریف معنوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریف معنوی کا قرآن کا غلط ترجمہ کرنا. عصر عاشور نواسۂ پیغمبر نے اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا اما القرآن فحرفتموہ, تم نے قرآن میں تحریف کی. کیا کہنا چاہتے ہیں نواسۂ پیغمبر؟ فرمانا چاہتے ہیں یعنی تم نے قرآن میں سے تم نے سوروں کو نکالا, اپنی طرف سے سورے بنا کے ان کو قرآن میں شامل کیا, آیات بنا کے من گھڑت اس کو شامل کیا, یا پرانی آیات کو نکالا نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں قرآن میں آیات کو شامل کیا گیا ہے یا روایت کو یا نکال دیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے آپ کو خدا پر اعتماد نہیں ہے. خدا فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن کو جس طرح اتارا ہے اسی طرح ہم کو اس کی حفاظت کا طریقہ بھی آتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کی ہے. نواسۂ پیغمبر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تم نے قرآن میں آیات کو شامل کیا یا نکالا ہے, سوروں کو شامل کیا یا نکالا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کا اشارہ لفظی تحریف کی طرف نہیں ہے, معنوی تحریف کی طرف ہے. تم نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا, تم نے اولی الامر کا غلط ترجمہ کیا, اور امام معصوم کی بجائے ہر حکمران کی اطاعت کو تم نے واجب سمجھا, جس کے نتیجے میں یہ عام وزیر جیسے شرابی اور کبابی اور
کا حق بہانے والے کو تم نے مسند رسول کا حقدار بنا دیا ہے. کل میں نے عرض کیا نہیں کیا تھا، ایسے ایسے صحابہ کرام جنہوں نے حضرت عثمان کے بعد تمام مسلمانوں کے نزدیک بھی اتفاق خلیفہ راشد یعنی امیر المومنین علیہ السلام ان کی بیعت نہیں کی، لیکن یزید کی بیعت کی. ان کے بارے میں ہم کچھ تبصرہ کریں گے تو فوراً پھر ایف آئی آر، ابھی تک ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی، ابھی تک وہ ہم ختم نہیں کرا سکے. میں نے کل حدودی والی بات آپ کو سنائی کیا، کہیں اور سنائی ہے پتہ نہیں جی. اس کے اوپر بیان کرتے ہیں تحریف عمل قرآن فارق. قرآن میں تم لوگوں نے تحریف کی، وہ عمل اطرا. آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے جد نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک موقع پر نہیں، کئی موقعوں پر، غدیر خم میں بھی، اس کے علاوہ اور موقعوں پر بھی یہ فرمایا قائمی تارکم فیکم الثقلین، میں دو چیزیں کرام قدر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک اپنی اطرت اور اہل بیت. تم نے نہ قرآن سے تمسک کیا نہ اطرت سے تمسک کیا. اما قرآن فحرفتموہ، قرآن سے وہی تمسک کرے گا جو قرآن کا صحیح مفہوم سمجھے. قرآن میں تم نے تحریف کی، غلط ترجمہ کیا. وہ عمل اطرت فمزقتموہ. عجیب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مستقبل کی پیشگوئی دے رہے ہیں، خدا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ریپ کی خبر دے رہے نواسے پیغمبر. مجھے بتائیں واقعی کربلا سے پہلے اولاد پیغمبر میں سے کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے؟ نہیں. عمل اطرت فمزقتموہ، تم نے اطرت پیغمبر کو پارا پارا کیا. قرآن میں تم نے تحریف کی اور اطرت پیغمبر کو تم نے پارا پارا کیا. یہ جو ترجمے قرآن ہو رہا ہے نا، یہ نصاب کے اندر قرآن کے جو ترجمے ہو رہے ہیں ان میں کھلا تحریف معنوی ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کمیٹی میں شامل علماء مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح ترجمہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ اگر صحیح ترجمہ کرتے ہیں اس سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ آیہ کریمہ میں وہ انفسکم سے مراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ان بیچاروں کی مشکل یہ ہے. پانچویں میں یہ لکھا ہوا ہے آیہ مباہلہ کی روشنی میں امیر المومنین کی فضیلت. یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ اچھا آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ وہ نصارہ کے جو مسیحی تھے وہ نجران کے، وہ ان حضرت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میرے حبیب جب آپ کے پاس علم آ چکا، آپ ان کے سامنے عقلی دلائل پیش کر چکے، آپ کو اپنی حقانیت کا جب یقین ہے لیکن پھر بھی وہ دلائل کے زیر پار نہیں آتے، پھر آخری حل یہ ہے ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے. ہاں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے. یہاں تک ترجمہ صحیح کرنے کے بعد آگے یہاں لکھا ہوا ہے تم اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو بلائیں. نہیں، تم خود آؤ اور ہم خود آئیں. یہ آنے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ وہاں میں نے کہا الحمدللہ آپ کوئی مبتدی طالب علم نہیں ہیں، دنیا طالب علم نہیں ہیں، آپ مدارس کے پرنسپل ہیں. ان میں جو بریلویوں کے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اسلام آباد میں 40 مدارس بنائے. 40 مدارس کے آپ بانی اور مؤسس ہیں. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے تم خود آؤ اور ہم خود آئیں. آنے کو عربی میں جاء کہتے ہیں، جاء آیا، یجیء آئے گا، نجیء ہم آتے ہیں، تجیئون تم آتے ہو. میں نے کہا یہ جو آنے کا ترجمہ کیا ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ آنا بنتا ہے؟ آپ غور کریں جو دو بندوں کا ہے نا، اس نے کہا نجیفی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس باریک نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. تو پھر غلط ہے تو ٹھیک والا لکھو نا بھائی. کسی نے ترجمہ کیا ہے ہاں ہم اپنے آپ کو بلائیں گے، تم اپنے آپ کو بلاؤ.
ادھر موجودہ وزیر تعلیم کے سامنے آپ بھی تھے جب ہم نے بات کی، میں نے یہ بات کی تو وزیر تعلیم بے ساختہ کہنے لگا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بلاتا، بلانے والا اور ہوتا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ۔ اس کو میں نے کہا آپ وزیر تعلیم، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وزیر تعلیم سے پہلے آپ کو ہم ایک مسلمان مانتے ہیں۔ آپ کے وزارت کے دوران قرآن مجید کا غلط ترجمہ ہونے جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو قرآن کا غلط ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ یہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پڑھ کے اور منکر کیا ہوتے نواسط پیغمبر نے فرمایا بھائی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قرآن کا غلط ترجمہ کیا جائے جس کے نتیجے میں لوگ گمراہ ہوں، عقائد ان کے بگڑ جائیں، سب سے بڑا منکر یا عملی زندگی میں ہوتا ہے۔ آدمی شراب پیے منکر ہے، رشوت پہ منکر ہے، چوری خوری کرے منکر ہے، سود لے منکر ہے۔ ایک منکر عقائد کا ہے، خدا کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، عدل الہی کا انکار کرے، نبوت کا انکار کرے، ختم نبوت کا انکار کرے، امامت کا انکار کرے، یہ سارے منکرات ہیں۔ عقائد میں انحراف لازم آتا ہے قرآن کے غلط ترجمے کے نتیجے میں۔ اچھا، لیکن وہ قرآن میں جہاں تک مجھے یاد ہے ہم اپنے آپ کو بلائیں، تم اپنے آپ کو بلاؤ۔ وہ نکلتا رہا کہ بھئی اپنا آپ کو کوئی بھی نہیں بلاتا، مجلس کے لیے بلانے والا بانی ہوتا ہے اور جن کو بلایا جاتا ہے وہ سامعین ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بلاتا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر انفسکم سے مراد اپنے آپ کو بلانا ہے تو یہ جو خدا نے حکم فرمایا ہے، رسول خدا سے فرمایا کہ ان سے کہو مسیحیوں سے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے ان باتوں کو، میں آپ کو خدا کا واسطہ کہتا ہوں، سمجھیں اور اس سوچ کو آگے پھیلائیں۔ یہ غلط جو سوچ ہے، رویہ ہے، حق کے خلاف، یہ اس کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے۔ جس کا جہاں بس چلتا ہے، جہاں تک آپ کی رسائی ہے، مجھے پتا ہے یہاں آپ مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب اس چیز کو نوٹ کریں، اس کو نوٹ کریں۔ جب ایک کہا ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو بلائیں، آخری کا میں نے کہا کہ رسول خدا نے اللہ کی حکم کی تعمیل کے طور پر اپنا انا کی جگہ دونوں نوازوں کو حسن اور حسین کو لے کے گئے، ٹھیک ہے جی، نساء انا کی جگہ خاتون جنت علیہ السلام کو لے کے گئے۔ اچھا، اگر انفس سے مراد خود رسول خدا ہے، یہ کہتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو بلائیں گے، تم اپنے آپ کو بلاؤ۔ اگر انفس سے مراد علی ہے، ابنا سے مراد حسن حسین ہوئے، نساء سے مراد خاتون جنت ہوئی، اور اگر انفس سے مراد خود رسول خدا ہے، حسن حسین خاتون جنت اور رسول خدا کے ساتھ جانے سے آیت کریمہ پر عمل ہو جاتا تھا، علی کو کس کھاتے میں لے کے گئے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا فرزند پیغمبر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ حجت امیر المومنین کو اتنے فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ کوئی انسان ان کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت امیر المومنین کی آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ امیر المومنین کے علم کے واقعات و داستانیں امام رضا کو یاد تھی، جنگوں میں جو آپ کی خدمات تھی وہ آپ کو یاد تھی، شب ہجرت اجان پر کھیل کے رسول خدا کی نسبت پر سوئے وہ آپ کو یاد ہے جی، وہ صحابت کی داستانیں سب یاد تھی۔ ان میں سے نہ آپ کی کسی علمی کارکردگی کا ذکر کیا، نہ شجاعت اور بہادری کی کارکردگی کا ذکر کیا، نہ علم کا۔ فرمایا میرے جد کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آویل مباہلہ میں بیان کی ہے۔ نفس رسول ہونے سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کے اور کسی آپ فضیلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نفس رسول، نفس رسول۔ اچھا، تھوڑا سا اور باریک بین بن جائیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ سوچیں کہ کیا مطلب ہے نفس رسول ہونے کا۔ رسول اور علی دو تھے یا ایک؟
اس کا بھی جواب نہیں دیتے آپ لوگ. دو تھے، ایک رسول اللہ تھے، ایک ولی اللہ تھے. ایسا نہیں ہے؟ ایک رسول تھے، دوسرے اس رسول کے جانشین، خلیفہ، وسیع. یہ دونوں ایک نہیں تھے، دو تھے. وہ جو فارسی شاعر نے کہا ہے نا، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے فیصد مومنین یا مومنات ہیں، وہ کہتے من تو شدم تو من شدی، میں تو بن گیا تو میں بن گیا. تاکس نبویت بعد دین من دیگرم تو دیگری، تاکہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تو اور ہے میں. یہ تو مبالغہ کیا ہے بھائی، مبالغہ کیا ہے. ہر انسان خود ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا. جی میں اور آپ دو ہیں، علی اور ہے، محمد اور ہے. محمد آخری نبی ہے، جی آخری رسول ہے، اور امیر المومنین میرے اور آپ کے پہلے امام ہے، رسول کے وسیع ہے، رسول کے خلیفہ ہیں، اور رسول کے جانشین ہیں. پھر نفس رسول ہونے کا کیا مطلب؟ جی نفس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو علی ہے نا، نبوت کے علاوہ تمام صفات میں، کمالات اور فضائل میں سب سے میرے قریب اور مشابہ اگر کوئی ہے وہ علی علیہ السلام. نبوت نہیں ہے. ہم منتیں کر رہے ہیں ابھی تک. امیر المومنین کے حالات زندگی میں پھر لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے کہا کہ لکھو کہ حضرت علی کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی ہے. میرے خیال میں 5 کتابوں کا ہم نے حوالہ دیا. ان میں سے ایک مستدرک حاکم اور قابل ذکر ازالۃ الخفاء محاسب دہلوی کی. ان تمام کی عبارت یہ ہے تواترت الاخبار. جی عربی عبارت کیا نہ بھی ہو تو مطلب ذہن میں رکھ کے بٹھا کے جائیں. تواترت الاخبار، یہ جو رسول اکرم اور آپ کے آل پاک کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے ہم تک روایات پہنچی ہو یا اہل بیت کے ذریعے جو رسول خدا کی روایات ہیں، ان میں سب سے پائے کی اور سب سے اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ کوالٹی کی جو روایت ہے نا، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں. خبر متواتر اس سے روایت کو کہتے ہیں جس کو اس کثرت سے راویوں نے نقل کیا ہو کہ اتنے راویوں کے بارے میں یہ سوچنا ممکن نہیں ہے کہ ان سب نے مل کے جھوٹ بولا ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں. آج کل مجالس میں ہم سب نے سنا ہوا ہے بھائی USA یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نام کا جو ہے نا وہ کوئی ملک ہے. ہم میں سے سب نے نہیں دیکھا. UK برطانیہ اس کا بھی ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن ہم نے سب نے جا کے نہیں دیکھا. رشیا، چین وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ ایران عراق میں اکثر مومن گئے ہیں، وہ زیارات کے خاطر سعودیہ بھی گئے ہیں حج بیت اللہ کے لیے اور عقبات مقدسہ کی وہ زیارات کے لیے. لیکن یہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہاں آپ نہیں گئے. سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. کبھی آپ کو یہ خیال آیا ہے یہ سارے میڈیا والے جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہوں گے؟ امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. کہتے من کنت مولا فہذا علی مولا، خبر متواتر ہے. آج تک کوئی مسلمان محدث یہ نہیں کہہ سکا کہ میدان غدیر خم میں امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہاں ترجمہ میں ابھی پتہ نہیں وہ بازاری وہ ہے ڈنڈی مار سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث رسول ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اچھا اس کو جو ترجمہ قرآن میں یہ جو ہے نا آپ کا سورہ معارج، یہ جو 7 حصے قرآن کے بنائے گئے ہیں ان میں تیسرے حصے میں مطالعہ قرآن حصہ سوم میں یہ سورہ معارج کی شان نزول بیان کی گئی ہے. سورہ معارج کی ایک آیت یہ ہے سأل سائل بعذاب واقع
للکافرین لیس لہ دافع. جی سوال کرنے والے نے کفار کے لیے ایسی سزا کا مطالبہ کیا جو ٹلنے والی نہیں ہے. اس کے شان نزول میں لکھا ہوا تھا ایک بندہ نظر ابن ثابت پتہ نہیں رسول خدا کی خدمت میں آیا. یہ نصاب کی بات نہیں، اتحاد وہ بھی نصاب ہے، اسلامیات کی کتاب میں نہیں، وہ جو قرآن مدارس کے سکولوں میں پڑھایا جائے گا 6 سے لے کر وہ 12ویں تک، اس میں یہ لکھا ہوا تھا. ایک بندہ رسول خدا کے پاس آیا اور آپ کے کہا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کرے. کہ بیٹھے بیٹھے کیا شوق پیدا ہو گیا بھائی یہ سزا بھگتنے کا. میں نے کہا کیا ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں خرچی، ہاں خارش ہو گئی بھائی. پھر میں نے وہ پتہ نہیں کہاں عرض کیا تھا نا، علامہ امینی عبد الحسین امینی کی 11 جلدوں پر مشتمل کتاب الغدیر، اس کے جلد اول سے 29 کتابوں کا حوالہ لے کے پھر میٹنگ میں گیا. یہ عبارت جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ 29 کتابوں کی متفقہ عبارت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جب امیر المومنین نے، اب وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں جو ترجمہ کرتے رسول خدا نے فرمایا وہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں ناصر مددگار ہوں اس کا علی ناصر مددگار ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ پورے پاکستان میں چن کے جی وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب صفحہ اول کے بریلوی عالم دین مولانا ارشد سعید کاظمی ملتان سے جی، اسی طرح دیوبندی اور اسی طرح یہ ادھر یکساں نصاب کے وہ ارکان اور ہیں، ترجمہ قرآن کی جو کمیٹی میں شامل ہے وہ اور ہیں جی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول خدا نے میدان غدیر خم میں حضرت علی مشکل کشا علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کا اندر جو ہے وہی آپ کو نقل کر رہا ہوں نا، ترجمہ قرآن میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے مولا علی مرتضیٰ کے مقام قرب ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. نعمان بن ثابت فہری آگے بڑھا اور رسول خدا کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا شہادتین پڑھو، ہم نے شہادتین پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے نمازوں کا کہا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھوائی، زکات بھی دی، یہ حج بھی کر کے آ رہے ہیں، اس طرف پھر آ کے آ رہے ہیں. اچھا میں برکت میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا، جو پہلی دفعہ حج پہ جاتے ہیں ان پر حلق واجب ہے. حلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر منڈانا، یا اس طرح کے ذریعے یا بلیڈ کے ذریعے یا زیرو مشین کے ذریعے. یہ نقطہ اس لیے آپ کر رہا ہوں، بعض مومنین زیرو مشین پھیرا کے کہتے ہیں ہم نے داڑھی نہیں منڈائی، ہم نے زیرو مشین پھیرائی ہے. اگر یہ داڑھی منڈانا حلق نہ کہلاتا تو وہاں حج کے موقع پر زیرو مشین پھیرنا کافی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نہیں، زیرو مشین پھیرانے والا بھی داڑھی منڈاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ عادل نہیں رہتا. اور اسی طرح 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 12 زیرو مشین منڈانا وہ پھیرانا یہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. یہ سر بھی ہم منڈا چکے، اس پر بھی آپ راضی نہ ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ نعمان بن فہری عربی اس کی مادری زبان تھی، یہ سوچیں کہ من کنت مولا میں مولا کا وہ کیا معنی سمجھا ہے. کہا کہ یہ سارے ہم نے کیے آپ کے کہنے پر، آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے چچزاد کو لا کر ہم پر مسلط کر دیا اور اس کی برتری کا اعلان کیا. یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ رسول خدا نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مولانا پروفیسر عابد صاحب ہیں، انہوں نے ان کے نمبر پہ مجھے ایک اشتہار بھیجا گیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ نعرہ بھی لگنے لگا ہے لا الہ الا القائم. لا الہ الا اللہ کی بھی چھٹی ہو گئی، یعنی قائم کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا معبود الا اللہ، اس کائنات میں سوائے خدا کے کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. لا الہ الا القائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قائم آل محمد کے علاوہ کوئی معبود، شرک، سراسر شرک ہے جی.
لا الہ الا اللہ. اچھا جی، آپ نے علی کی برتری کا اعلان کیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ آپ نے فرمایا والذی لا الہ الا اللہ، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے میں نے یہ اعلان کیا ہے. پھر اس نے کہا اللہم ان کان محمد صادقا، خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے اور تیرے حکم سے اس نے اعلان کیا ہے، فانزل علینا حجارۃ من السماء، ابھی مجھ پر آسمان سے پتھر کی صورت میں عذاب نازل کر. کتاب میں بچے پڑھیں گے، بیرلوی بھی پڑھیں گے، دیوبندی بھی پڑھیں گے، اہل حدیث بھی پڑھیں گے، شیعہ بھی پڑھے گا. پتھر آیا، اس کے سر پر لگا، آر پار ہو گیا اور بندہ موقع پر ہلاک ہو گیا. اور کہتے مر گیا مردود. اچھا جی، تو جیسے کہتے ہیں نا بعض مضامین آتے ہیں آخر میں لکھتے ہیں جاری ہے، ٹھیک ہے نا جی، ابھی جاری ہے. اور کیا کیا تعریف ہو رہی ہے. ہاں پھر میں تواتر، یہ ٹائم ختم ہو گئی. یہ بات ہم نے کہا کہ بھائی لکھو امیر المومنین کے حالات زندگی میں سب سے پہلے یہ لکھو کہ علی پیدا کہاں ہوئے ہیں. اور وہی عبارت میں نے وہاں سنائی، مجھے زبانی یاد تھی. تواترت الاخبار، متواتر خبریں یہ بتاتی ہیں ان فاطمہ بنت اسد ولدت علی فی جوف الکعبہ، فاطمہ بنت اسد نے علی کو کعبہ کے وسط میں جنا. اچھا، یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں نجفی صاحب اور لوگوں کی بھی خانے کعبہ میں ولادت ہوئی ہے. ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ایک حکیم بن حزام کا نام لیا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی ہوئی ہے نہ ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی حکیم بن حزام وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. اس کا اگر نام آتا ہے نصاب میں، اس کی شخصیت کا بھی تعارف کرانا ہو اور ثابت ہو وہ پیدا ہوا ہے، اس میں بس لکھنا. ابھی تو علی کی بات ہو رہی ہے نا، لکھو. کیوں نہیں لکھتے؟ اچھا، ہم نے کہا یہ بھی لکھو. تو لمبی چوڑی نہیں، امیر المومنین کے فضائل کا شمار بندے کے بس سے باہر ہے. یہ لکھو کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اہل سنت کے تمام لوگ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی کے دینی چہروں پر آ کے بڑے شدت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی دشمنی. لکھو. کہتے ہیں اگلے ایڈیشن میں غور کریں گے. کیوں بھائی، کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے؟ ویٹو پاور آپ کو کس نے دیا ہے؟ اچھا لکھو، احمد بن حنبل کی روایت کو ہم نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں کہ جتنے فضائل اور مناقب علی کو نصیب ہوئے کسی کو اتنے نصیب نہیں ہوئے. لکھا، اس کو لکھو. نہیں، اگلے ایڈیشن میں غور کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پیچھے کیا اسباب کار فرما ہے؟ پھر میں نے 10 منٹ پر ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے ایک طولانی حدیث کا ایک ٹکڑا بھیجا، جو اہل حدیث کے دوست ہیں نا، ہمارے جامعۃ الکوثر کے ہمسائے ہیں، وہ اس مدرسے کے پرنسپل ہیں. میں نے طولانی حدیث کا ٹکڑا بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی علی کے فضائل کو کتاب میں لکھو، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. رسول خدا نے فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت لکھے. ضروری نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ آپ چھپوائیں. آپ کا ڈائری ہے نا جس میں اہم باتیں لکھتے ہیں، مجھ سے یا کسی اور عالم دین سے جب امیر المومنین کی کوئی فضیلت سنیں نا، فوراً جا کے اس کو ڈائری میں نوٹ کریں. اس کا فائدہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. من کتب فضیلۃ من فضائل علی لا تزال الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم. جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں، اللہ کے فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں. جی لکھو
علی کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی ہے، ہاں لکھنے کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے فرشتے دعا کریں گے۔ لکھو کہ جتنے علی کو فضائل نصیب ہوئے کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ لکھو کہ علی کے بارے میں رسول خدا نے میں دیکھ رہا تھا کرنا جو لاغا فرمایا امیر المومنین نے لو ضربت خیشوم المؤمن علی ان یبغضنی ما ابغضنی، میں اگر مومن سے کہوں نا کہ مجھ سے دشمنی رکھو ورنہ یہ دیکھو شمشیر تمہاری ناک کاٹ دوں گا، وہ ہرگز مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا۔ اور اگر منافق سے کہو ساری دنیا لا کے تیری جھولی میں ڈال دوں گا، مجھ سے محبت کر، وہ محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا مخبر صادق فرما گئے، پتھر پر لکیر، اور رسول خدا کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ کیا فرمایا ہے؟ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اچھا جب یہ میں نے اس کو بھیجا نا، خدا اس کا بھلا کرے، وہ پوری روایت تو میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، جب یہ ٹکڑا بھیجا تو اس نے میرے موبائل میں ان کے الفاظ موجود ہیں، کہا کہ یہ جو آپ نے بھیجی ہے نا اس کا سند تصویر کے ساتھ بھیجیں، سند تصویر۔ پھر میں نے پوری ان کی کتاب کا پورے صفحے کی تصویر بنا کے بھیجی ان کی طرف، اگر حوصلہ ہو تو پوری روایت سنا دوں۔ فرمایا اس کو اہل سنت کے لکھے، ہمارے علماء میں جن کا نام قابل ذکر ہے قاضی نور اللہ شستری، شہید ثالث انڈیا کے، وہ آگرہ میں جن کا مرکز متحر ہے اور مدار ہے نا، انہوں نے بھی اپنی کتاب احقاق الحق میں لکھا ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، بڑی بڑی ہے۔ فرمایا رسول خدا نے ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا، علی نے، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ کثرت کی وجہ سے ان کو بے شمار نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی منبر پر بیٹھ کے یا نجی محفل میں ایک علی کی فضیلت بیان کرے منبر سے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، بیان کرے علی الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق ادھر پھیر، ادھر نہیں جائے۔ جی جو ایک فضیلت بیان کرے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس ایک فضیلت کے بیان کرنے کے نتیجے میں اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ومن سمع الى فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی عشرہ کی مجلس میں محفل میلاد میں ایک علی کی فضیلت سنے، الابداد پریس میں آ کے علی کی ایک فضیلت سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالاجتماع، اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے ایک قانون کے ذریعے کیے ہوں۔ یاد رکھیں اگر آپ ایک قانون کے ذریعے کسی کی غیبت کی ہے نا، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے، یہ علی کی فضیلت سننے کے نتیجے میں یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ پھر اس کو راضی کرو، اس سے معافی مانگو، مر گیا ہے یا لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے اس کے لیے طلب مغفرت کرو، اس کا کفارہ یہ ہے ومن نظر الى فضیلۃ من فضائل علی، پڑھا لکھا ہے اور کسی ایسی کتاب کا مطالعہ کرے جس میں علی کے فضائل موجود ہیں، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، خدا اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ اس کے بعد یہ ٹکڑا ہے جو میں نے اس کو بھیجا تھا، فمن کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر میں لائے، لا تزال الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم، جب تک اس کی تحریر موجود ہے، مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی جلدوں پر کتابوں کا شک ہے، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اللہ کے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور آخر سے پہلا جملہ ہے النظر الی علی عبادہ، عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ،
ام المومنین اپنے والد گرامی سے فرماتی تھی بابا کہ آپ علی کو نظر جب آپ کے پڑتی ہے اس کو ہٹاتے نہیں ہیں اور جما کے بیٹھ جاتے ہیں، نظر کیوں نہیں ہٹاتے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ علی کو آپ نے پہچانا نہیں ہے اور پہچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی یہ بات نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں علی کو، لیکن یہ اپنی نظریں اس لیے نہیں ہٹاتا، میں نے انہی دو قانون سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، اس خیال سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتا کہ جب تک میری نگاہ علی کے چہرے پر رہے گی مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس حدیث میں چہرے کا لفظ نہیں ہے۔ اگر چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو پھر آپ کی عبادت کا دائرہ تنگ ہوتا۔ علی سامنے آ رہے ہوتے، میری آپ کے نظر علی کے چہرے پر پڑتی، عبادت کا ثواب ملتا۔ علی آگے جا رہے ہوں، پیچھے سے میری اور آپ کی نظر علی کے پشت مبارک پر اگر پڑتی وہ عبادت نہ ہوتی۔ وہاں فرمایا علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت، النظر الی علی عبادہ۔ اور آخری جو آپ نے دھماکہ کیا نا اس حدیث میں وہ یہ ہے، لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، اللہ اس شخص کے ایمان کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان نہ کرے۔ ہاں یہ جو ہمارے دوست ہیں نا، یہ ہمارے دوست ہیں، ایک مدرسے کے پرنسپل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا انہوں نے، پتہ نہیں کسی اسلامی مضمون پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ اچھا وہ بڑے صنعت کے معاملے میں بڑے دقیق ہیں، بڑے کیڑے نکالتے ہیں، اس کی صنعت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، جن راویوں نے اس کو نقل کیا ہے وہ جھوٹے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اکثر اوقات وہ تبصرہ کرتے ہیں، جب میں نے یہ کتاب کا پکچر سند ہمیں بھیجا تو انہوں نے جواب میں لکھا جزاک اللہ۔ بہت معذرت میں تاریخ کربلا کے تجزیہ نگاروں نے ایک تجزیہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کربلا کے واقعے میں بنی ہاشم کے 3 جوان اگر موجود ہوتے اور تینوں کو جی بھر کے لڑنے کی اجازت ملتی، موقع ملتا، یہ تاریخ کے صفحات پر کربلا کا نقشہ ایسا نہ ہوتا جیسا آپ کو آج نظر آ رہا ہے۔ ایک محمد بن حنفیہ، ڈیرے جو ٹیڑے ہوتے تھے ہاتھ سے سیدھے کرتے تھے، اتنے وہ طاقتور تھے۔ دوسرے علمدار حسین، علمدار حسین، یہ ایسے کہنا آسان ہوتا ہے۔ 4000 کا لشکر کا پہرا تھا فرات پر، ہاں علمدار حسین کے ہی مشکیزہ بھر کی تھمگا تک نہ پہنچانے پائے، 4000 کے لشکر کو علمدار نے ہٹایا۔ یہ کہہ دینا زیادہ آسان نہیں ہے۔ عرب شاعر نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، لولا القضاء لمح الوجود بسیفی، اگر مقدر میں عباس کی شہادت نہ ہوتی، عباس اپنی طاقت کے ذریعے عالم ہستی کو مٹا سکتا تھا۔ لولا القضاء لمح الوجود بسیفی۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ جو علمدار نے آ کے امام سے اجازت طلب کی نا تو آپ نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو بھی اگر چلا گیا میرے لشکر کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ آقا اب تو لشکر بھی نہیں رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام کو پتا تھا کہ اب میرے لشکر میں کون سا صحابی رہ گیا ہے، کون سا بیٹا رہ گیا ہے، کون سا بھتیجا رہ گیا ہے، وہ کون سا بھانجا رہ گیا ہے۔ حسین کو بھی پتا تھا کہ لشکر ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ تو میرے لشکر کا علمدار ہے، حسین یہ کہنا چاہتے تھے تو اکیلا میرا لشکر، تو اکیلا میرا لشکر۔ اور تیسرا کون ہے جس کا میں تذکرہ آج کرنا چاہتا ہوں، وہ سفیر حسین، مسلم ابن عقیل ہے۔
یہ اگر زیارات میں امام رضا کے لیے جملہ نہ ہوتا نا، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، میں اس خوف سے جناب مسلم کے بارے میں یہ جملہ استعمال نہیں کرتا کہ کہیں امام رضا کی توہین نہ ہو، ورنہ حقیقی معنی میں غریب الغرباء مسلم ابن عقیل، مسلم عقیل 10,000 کا مجمع نماز میں موجود تھا۔ نماز مغرب کے بعد جب نکلنے لگے 25 یا 30 آدمی سفیر حسین کے ساتھ تھے، اور مسجد سے جب باہر قدم رکھا ایک بندہ نہیں تھا جو آپ کو راستہ دکھا دے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ کوفے کی گلیوں میں سفیر حسین سرگردان پھر رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک محترمہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے جو محب اہل بیت تھی، اس کا نام تاریخ نے توحا رکھا ہے، توحا۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ہاں ایک امیر خدا اگر ہو سکے تو مجھے گلاس پانی کا پلا دے، ہاں پیاس لگی ہوئی ہے۔ گئی اور گلاس پانی کا پلایا، اور جب گلاس پانی کا پی چکے کہاں جا کے آزادار ہو، کوئی منزل آپ کے سامنے وہ نہیں ہے، اسی جگہ بیٹھ گئے۔ دوبارہ وہ خاتون آئی اور آ کے دیکھا کہ مسلم ابھی تک اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ ہاں بزرگوں آپ میرے دروازے سے اس جائے چلے جائیں، حالات مناسب نہیں ہیں، حالات پراشور ہیں۔ ہاں جناب مسلم پھر بھی نہیں گئے۔ تیسری دفعہ آ کے ذرا سخت لہجے میں فرمایا کہ انی لا احلل الجلوس علی باب داری، میں راضی نہیں ہوں کہ آپ میرے گھر کے دروازے پر بیٹھے رہیں، میں حلال نہیں کرتی کہ آپ میرے گھر کے دروازے پر۔ اب آپ نے تعارف کرایا، اے کنیز خدا میں اس شہر میں غریب ہوں، اس شہر کا میں پردیسی ہوں، اگر تو مجھے آج اپنے گھر مہمان ٹھہرائے، ہاں میں تیری شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ لفظ سن کے خاتون کو تعجب ہوا، آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنے تعارف کرایا۔ اس کا بیٹا بلال جو گھر سے باہر تھا وہ صبح کے بعد آیا امام کی، آپ نے مسلم میں اپنا تعارف کرایا، قدموں پر گری اور کہا کہ فرزند پیغمبر ہے، اے میرے آقا کے سفیر، مجھے آپ اپنی معمولی کمی سمجھیں۔ ساری رات آپ نے خدمت کی، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اور صبح اس محترمہ نے آ کے پوچھا آپ پریشان لگتے ہیں، ساری رات آپ کیوں نہیں سوئے؟ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا۔ فرمایا تھے مسلم اللہ اللہ العجل العجل، مسلم بیٹے آؤ، ہم سب بے کے ساتھ تمہارے انتظار میں ہیں۔ عزاداروں، صبح بلال اس کا بیٹا آیا اور بڑی قسمیں دینے کے بعد کہا کہ دیکھو اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے، مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہمارے مہمان ہیں، کسی کو اس کی خبر نہ کرنا۔ مگر اس ملعون نے جا کے مخبری کی۔ عزاداروں، عمر بن سعد ابن زیاد کا لشکر، بعض روایات میں 500، بعض روایات میں 300 کا لشکر آیا، اور جب آپ نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، اس خوف سے کہ کہیں اس معتمہ کی وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو، تلوار لے کے گلی میں نکلے۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، کوئی کھلا میدان نہیں ہے، ایک اکیلا مسلم عقیل ہے اور 300 کا لشکر، اتنے اشقیاء کو واصل جہنم کیا، 150 کے قریب اشقیاء کو واصل جہنم کیا، اور مامور جو لشکر پر تھا اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ مزید کمک بھیجی جائے۔ کہا کہ اگر مسلم ابن عقیل کے لیے 300 کا لشکر کافی نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ طاقتور یعنی حسین کے مقابلے میں تجھے بھیجوں تو تجھے کتنے ہزار کا لشکر چاہیے ہوگا؟ وہ کہتا ہے تم نے کیا سمجھا ہے، تم نے مجھے کوفہ کے کسی سبزی فروش یا زمیندار کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ خدا کی قسم تم نے مجھے بنی ہاشم کی ننگی تلوار کے مقابلے میں بھیجا ہے، بنی ہاشم کی ننگی تلوار کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ عزاداران گرامی، جب دیکھا اشقیاء نے کہ مسلم کو عام طریقے سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لوگ مکانوں کے چھتوں پر چڑھے، لوگوں نے کسی نے نیزہ مارا اور کسی نے تیر مارا، وہ گھروں کے چھتوں سے پتھراؤ بھی کرتے تھے، اور بعض روایات میں پڑی ہے آگ برساتے تھے سفیر حسین کے سر مبارک پر۔ تو
धोखे से एक सवारी पर सवार करके इब्न जियाद के मुकाबले में ले जाया जाता है। हाँ, आपने सलाम नहीं किया। किसी ने कहा कि ये आपने अपने अमीर को क्यों सलाम नहीं किया? फरमाया, मेरा इस दुनिया में एक अमीर है, उस अमीर का नाम हुसैन है। मैं इस दुनिया में किसी को अपना अमीर नहीं मानता। प्यास की शिद्दत थी, खून जिस्म से निकला हुआ था, गिलास पानी का मांगा, पानी आपको दिया गया, लेकिन आपके लम्हाए मुबारक मौजूद है तो गिलास का पानी खून आलूद हो गया। 3 दफा आपने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी खून आलूद हो जाता है, नहीं आपको। लेकिन इसके बाद फिर इब्न जियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को दारुल इमाम रख के छत पे ले जाके शहीद किया जाए। अजादारो दारुल इमाम रख के छत पर जाते हैं और एक मर्तबा जोर रोना शुरू कर दिया। किसी ने कहा जो इतने बड़े मुहिम पर आता है वो रोया नहीं करता, क्यों रो रहे हैं? फरमाते हैं, मैं अपनी जान या मौत के खौफ से नहीं रो रहा, मैं अपने आका के लिए रो रहा हूँ जिनको मैंने आने की दावत दी है। उनके साथ नबी की बेटियां भी हैं, अली की बेटियां, नबी की नवासियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। नमाज़ुम ये दाबिजे ये गालिब इतरत पैगंबर के साथ क्या सलूक करेगा? इसके बाद अज़ादारान गिरामी मुस्लिम इब्न अकील का सर कलम किया जाता है। उसके बाद सर मुबारक को भी और आपके जसद नाज़रीन को भी दारुल इमारत के छत से जमीन पर गिरा दिया जाता है और काश इसी जुल्म सितम पर इक्तिफा किया जाता, हुक्म किया जाता है। हानी और मुस्लिम दोनों के पांवों को रस्सियों से बांधा जाता है और कूफा की गलियों में उनको घुमाया और फिराया जाता है। ला अल्लाहु सिन्नत दहर इन दहिकत व आलु अहमद अल मक़मून क़फ़ूर। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में। हाय पर्दा कह रही थी सैयदा की लाडली शाम के दरबार में। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में। कुर्सियों पर कातलाने शाहत